بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ چونکہ قربانی قریب ہے، ہر شخص کو یہ غور و فکر کرنا کہ کیا میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ اگر واجب ہے تو وہ اس قربانی کو ادا کر کے فضائل اور رتبہ حاصل کرے، اور اگر ذمے پہ قربانی واجب نہیں ہے تو پھر اگر کرے گا تو تب بھی اجر و ثواب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس لیے اس حوالے سے یہ دیکھ لینا کہ کیا میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے انتہائی آسان بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خاندان میں ہر شخص کی الگ سے اپنی ملکیت کا اعتبار ہے، بیوی کا، شوہر کا، والدین کا، بہن بھائیوں کا، سارے مل کر پیسے ڈال کر اپنی سب کی طرف سے ایک ہی قربانی کر دے تو ایسے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ تو ہر شخص یہ دیکھے گا کہ وہ کتنے مال کا مالک ہے۔ تو اب دیکھا جائے گا سونا، چاندی، مال تجارت کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان بیچنے کے لیے خریدتا ہے، جو نفع کمانے کے لیے خریدتا ہے، اور چوتھی چیز نقدی رقم ہے، اور پانچویں چیز ضروریات زندگی سے زائد جو گھر میں ساز و سامان ہے، بستر ہیں، کپڑے ہیں، برتن ہیں، کوئی ایسی چیز جو ضرورت کی نہیں ہے، اضافی گھر میں پڑی ہے یا سال بھر استعمال میں نہیں آتی۔ اگر اس سب کی مالیت وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے، 52.5 تولے چاندی تقریباً 1400-1500 روپے تولہ چاندی ہے، تو یہ 70-75 ہزار روپے کے قریب بنے گی۔ تو اگر کوئی شخص اتنی رقم کا مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور گھر کے جتنے افراد اس سرمایے کے اتنی رقم کے مالک ہوں گے تو ان پر الگ الگ سے قربانی واجب ہوگی، اور اس کے لیے سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ جس سے آپ نے قرض لینا ہے وہ قرض آپ کی وہ رقم شمار کی جائے گی، اور جس کا آپ نے قرض دینا ہے اس کو اس نصاب میں سے مائنس کر دیا جائے گا۔ تو اگر باقی نصاب اس قیمت کو پہنچتا ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے، اور اس کی جو لیمٹ ہے، جو مدت ہے، وہ 10 ذی الحج کی فجر سے لے کر 12 ذی الحج کی مغرب تک ہے۔ یہ جو پہلے ہم اہتمام کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ میں ان دنوں میں مالک بنوں گا، مالک رہوں گا، صاحب نصاب ہوں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ 10 ذی الحج کی فجر سے لے کر 12 ذی الحج کی مغرب تک جس کی ملکیت میں اتنا سامان ہوگا، اتنے روپے پیسے ہوں گے، مالک ہوگا، تو وہ اس پر قربانی واجب ہوگی۔ کسی کے پاس قربانی کے پہلے دن کچھ نہیں تھا، دوسرے دن 11 کو اس کے پاس اتنی رقم آ گئی، وہ مالک بن گیا، تو اب اس پر اسی وقت قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب اسے اس وقت قربانی کا جانور خرید کر قربانی کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا، شریعت کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسان گناہ سے، نافرمانی سے بچ سکے، اور جو وعیدات حضور نے فرمائی ان سے بچ سکے، اپنا اپنا حساب لگانا کہ میرے پاس اگر میں صاحب حیثیت ہوں، اتنا مال ہے، تو میں اللہ کے راستے میں قربانی کو ادا کروں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق